تصور کریں صبح کے 7 بجے ہیں، آپ کا بچہ اسکول جانے کے لیے تیار ہے، آپ کی بیوی نے 2 روٹیاں بنانی ہیں، آپ اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور سوچتے ہیں آج موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے۔ پھر آپ پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں، پمپ والا قیمت بتاتا ہے اور آپ کے چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ 55 روپے اچانک ایک ہی رات میں بغیر کسی وارننگ کے۔ یہ صرف پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھی، یہ اس گھر کی دال بند ہو گئی، اس بچے کا سکول رک گیا، یہ اس مزدور کی موٹر سائیکل اب اس کے لیے بوجھ بن گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں اور کیسے؟ سب سے اہم کون ہے اس کھیل کے پیچھے؟ ایران اسرائیل جنگ والا بہانہ؟ جیسے ہی پیٹرول مہنگا ہوا، نون لیگ کی حامی فوراً میدان میں آ گئے۔ ارے بھائی، ایران اسرائیل کی جنگ سب کو پتہ ہو رہی ہے، عالمی بحران بھی ہے، لیکن رکیں ذرا، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں۔ پاکستان کی حکومت خود یہ کہہ چکی ہے کہ 1 ماہ کا پیٹرول کا سٹاک پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر گودام بھرے پڑے ہیں، اگر سپلائی میں کوئی رکاوٹ ابھی تک ویسی نہیں ہے، تو 55 روپے کا اضافہ کیوں؟ جواب ایک ہی ہے، بہانہ بنایا گیا ہے، عوام کو بیوقوف سمجھا گیا۔ پیٹرول پمپ مالکان اور وزارت کا گٹھ جوڑ، یہ صرف میری بات نہیں، تجزیہ نگار عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ جب بھی قیمتیں بڑھتی ہیں، پیٹرول پمپ مالکان اور متعلقہ وزارت کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پرانے ریٹ پر خریدا ہوا پیٹرول نئے ریٹ پر بیچا جاتا ہے۔ یہ منافع کہاں گیا؟ عوام کی جیب میں نہیں، سرکاری درباروں میں تقسیم ہو گیا۔ مرے ہوں کو مارا جا رہا ہے۔ پاکستان کا عام آدمی پہلے سے ہی کہاں تھا؟ مہنگائی نے اسے پہلے ہی نیم مردہ کر رکھا ہے۔ بجلی کے بلوں نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے، گیس کے بلوں نے سانس بند کر دی تھی۔ اب 55 روپے کا یہ وار اس زخمی آدمی کو دوبارہ لاٹھی سے مارنے کے برابر ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اکیلا پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا، آٹا مہنگا، سبزیاں مہنگی، ٹرانسپورٹ مہنگی، دوائیاں مہنگی، اسکول فیس مہنگی۔ 55 روپے ایک ڈومینو ہے، جو گرتا ہے تو پوری زندگی گرا دیتا ہے۔ میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور آج پھر سے کہہ رہا ہوں، پیٹرول 500 روپے لیٹر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ڈر نہیں، یہ تجزیہ ہے۔ ہر چند ماہ بعد اضافہ ہوتا ہے، ہر بار نیا بہانہ ہوتا ہے، ہر بار عوام خاموش ہو جاتی ہے اور حکومت سمجھتی ہے عوام کو عادت ہو گئی ہے۔ ایک پرانی سی کہانی سناتا ہوں، غور سے سننا، کیونکہ اس میں پاکستان کی پوری کہانی ہے۔ ایک دن پڑوسی کی مرغی شیخ صاحب کے گھر آ گئی اور گندم کے کچھ دانے کھا گئے۔ شیخ صاحب نے مرغی کو پکڑا اور ذبح کر کے مرغی کھا گئے۔ اگلے دن پڑوسیوں نے پوچھا مرغی کہاں گئی؟ اب شیخ صاحب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے دانے کھا گئی تھی، میں نے مرغی کھا لی۔ پڑوسی بولے شیخ صاحب، چند دانوں کے بدلے پوری مرغی؟ حالانکہ آپ کی بلی نے ہمارا 3 کلو دودھ پیا تھا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ شیخ صاحب فوراً بولے تو آپ بھی میری بلی کو کھا جاتے، میں نے کب منع کیا تھا؟ پڑوسی کہتے ہیں کہ بلی تو حرام ہے۔ شیخ صاحب نے آنکھیں مٹکائی اور کہا تو دوسروں کے دانے کھانے والی مرغی کون سی حلال تھی؟ جنہوں نے کھانا ہوتا ہے وہ حلال حرام نہیں دیکھتے۔ یہی پاکستان کی کہانی ہے۔ حکمران طبقہ اس ملک کو کھا رہا ہے، سالوں سے کھا رہا ہے، اور جب عوام پوچھتے ہیں تو نیا بہانہ، جنگ ہے، مہنگائی ہے، عالمی بحران ہے، مگر کھانا بند نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا ہوا، سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم پھر خاموش ہو جائیں گے؟ کیا پھر ٹی وی کو کھولیں گے، ڈرامہ دیکھیں گے اور سو جائیں گے؟ نہیں، ابھی یہ کریں، پہلا قدم، آواز اٹھائیں۔ یہ ویڈیو اپنے 5 دوستوں کو بھیجیں، صرف 5 کو، بس اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جب لاکھوں آوازیں اکٹھی ہوتی ہیں تو حکومتیں سنتی ہیں۔ دوسرا قدم، باخبر رہیں، جھوٹ کو پہچانیں۔ جب بھی کوئی جنگ یا عالمی بحران کا بہانہ سنیں تو سوال کریں، سٹاک کہاں ہے، منافع کہاں گیا، فائدہ کیسے ہوا۔ تیسرا قدم، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں یہاں اس لیے نہیں ہوں کہ میں آپ کو ڈراؤں، میں اس لیے یہاں پر ہوں کہ آپ کو سچ بتاؤں، وہ سچ جو دوسرے سرکاری چینل نہیں بتائیں گے۔ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو مس نہ ہو سکے۔ پاکستان کو کوئی باہر سے بچانے نہیں آئے گا، نہ امریکہ، نہ چین، نہ روس، صرف آپ بچائیں گے اپنی آواز IMF سے، اپنے ووٹ سے، اپنی بیداری سے۔ شیخ صاحب کی کہانی یاد ہے نا؟ جنہوں نے کھانا ہوتا ہے وہ حلال حرام نہیں دیکھتے۔
تو اب ہمیں بھی اپنا حق پہچاننا ہوگا۔ اللہ حافظ، اور اگلی ویڈیو تک جانتے رہیں اور سوچتے رہیں۔